جب بھی کوئی انسان باجماعت نماز ادا کرتا ہے تو مقتدی پر لازم ہوتا ہے کہ امام کی اتباع کرے. امام قیام میں ہو تو مقتدی قیام میں، امام رکوع میں ہو تو مقتدی رکوع میں، امام سجدے میں ہو تو مقتدی سجدے میں. اگر کوئی امام کی اقتداء نہیں کرے گا تو اس کی نماز قابل قبول نہیں ہوگی. بالکل اسی طرح اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے پوری زندگی کے امام ہیں. چنانچہ جو آدمی اپنی زندگی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق، طریقوں کے مطابق، سنتوں کے مطابق گزارے گا، اللہ رب العزت کے ہاں اس کی زندگی قبول ہوگی، وگرنہ قبولیت کے اندر رکاوٹ ہوگی. ہم نے دیکھا ہے کہ شادی کے موقع پر دلہن کو زیورات پہناتے ہیں تو ایک انڈرسٹینڈنگ یہ ہوتی ہے دلہن کے ذہن میں کہ میرے جس عضو کو زیور پہنایا جائے گا وہ زیادہ خوبصورت ہو جائے گا، میرے خامند کی زیادہ محبت کی نظر اس پر پڑے گی. چنانچہ گلے میں لاکٹ ڈالتی ہے تو سمجھتی ہے یہ زیادہ خوبصورت ہے، انگلیوں کے اندر انگوٹھی ڈالتی ہے، سمجھتی ہے یہ زیادہ خوبصورت ہو گئی. کلائی پہ اگر وہ چوڑیاں پہنتی ہے تو سمجھتی ہے یہ زیادہ خوبصورت ہو گئی. کانوں کے اندر بالیاں ڈالتی ہے، سمجھتی ہے یہ کان زیادہ خوبصورت ہو گئے. گویا جس جس عضو میں وہ زیور پہنتی ہے وہ سمجھتی ہے کہ اب میں سج چکی، اب میرا خامد مجھے بہت پیار کی نظر سے دیکھے گا. ہو بہو یہی مثال ہے کہ مومن اپنے جس عضو کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق ڈھال لیتا ہے اس کا وہ عضو اللہ رب العزت کی نظر میں خوبصورت ہو جاتا ہے. چنانچہ اگر سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک سب اعضاء پر سنت جاری ہو جائے، مزین ہو جائے، تو یہ انسان اللہ رب العزت کی نظر میں پرکشش بن جاتا ہے. اس لیے قرآن مجید میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تم میری اتباع کرو، اپنے اعضاء کو میری سنتوں سے مزین کر لو. یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے. جس طرح میں اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوں وہ محبوبیت کسی نہ کسی درجے میں تمہارے اندر بھی آ جائے گی، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی پسند کرنے لگ جائیں گے. انسان کے لیے یہ کتنی خوش نصیبی ہے کہ اللہ اس کو پسند کر لیں. لوگ تو کہتے ہیں نا ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. ہمارا اللہ سے محبت کرنا اس کا اعتبار نہیں ہے، مزہ اس کا ہے اللہ کسی سے محبت فرمائے. اس لیے کہنے والے نے کہا کہ اے اللہ، زندگی گزر گئی، سب لوگ کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں، اور میں بھی یہی کہتا ہوں میں اللہ کا ہوں، میں اللہ کا ہوں، میں اللہ کا ہوں. اے اللہ، ایک دفعہ تو آپ بھی کہہ دیجئے نا کہ تم میرے ہو. تو اللہ کو بندہ پسند آ جائے، یہ بندے کی معراج ہے. اس سے بڑی عظمت اور کوئی نہیں ہو سکتی. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت کے بارے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ان سنت مثل سفینۃ نوح علیہ السلام من رکبہا نجا، کہ سنت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے، جو اس میں سوار ہو جاتا ہے وہ نجات پا جاتا ہے. تو جس نے اپنے آپ کو سنت کے سفینے پہ سوار کر لیا
وہ زمانے کے فتنوں سے محفوظ ہو گیا. جس طرح نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے لگ گئی تھی، ہر حال میں سنت پر عمل کرنے والا انسان اللہ اس کی ایمان کی کشتی کو بھی کنارے لگا دیتے ہیں. شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فتح القدیر میں لکھتے ہیں، من تہاون بالسنت عوقب بحرمان الفرائض، جو شخص سنت کی